جب حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کشتی سے اترنے کے بعد کافی لمبے صحرا تھا، دونوں پیدل چل دیے، بال سے پکڑا، اس کی گردان کو اکھاڑ دیا۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ تھا، ایک بیگانہ لڑکے کے سر تن سے جدا کر دیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس۔ میرے دوستوں، آگے شروع ہو گئے۔ ایک لمبے صحرا تھا۔ جب حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کشتی سے اترنے کے بعد کافی لمبے صحرا تھا، دونوں پیدل چل دیے۔ اب دیکھا ایک ہرن جو ہے نا، ہرن وقت تو آ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ بھائی یہ ہرن جو آ رہا ہے، ہمارے کھانے پینے کا کچھ ہو جائے گا، ہمارے انتظام۔ لیکن خضر علیہ السلام خاموش، ان کی دل کے اندر کوئی بات نہیں تھے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ سوچا کہ بھائی بھوک بھی خوب لگی ہے، اب کیا کرے۔ ایک ہرن جو ہے نا بڑے تیزی سے بغتو آ رہا تھا، دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا، چل بھائی ہمارے خوراک کے لیے تو کچھ مل گئے، اب ہم کھا لیں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات نے چاہے ہمارے خوراک کے لیے کچھ مل گیا۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما، اب چلے کافی لمبے صحرا چلتے ہوئے دیکھا وہ ہرن جو ہے نا ان کی سامنے آیا۔ اب اس کا دو حصہ ہو گئے۔ ان کے پاس آنے سے پہلے یہ ایک عجیب و غریب واقعہ کہ بعد دو حصہ کیوں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھتے رہے، خضر بھی دیکھنے کے بعد جو بنی ہوئی تھی نا، اس کو خضر علیہ السلام نے اپنے حصہ میں لے، دو حصہ ہو گئے، اس ہرن کا دو حصہ ہو گئے۔ دو حصہ ہونے کے بعد ایک پکے ہوئے بنے ہوئے تھے اور دوسرا کچا تھا، تو خضر علیہ السلام نے بنے ہوئے لے کر اپنے لیے لے لیا، حصہ کر لی، اور کچے حصے کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ بھائی یہ کیوں ہوا؟ بولے اس لیے کہ میں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا، اسی وجہ سے اللہ نے میرے لیے بنے ہوئے بھیج دیے، اور تم نے اس کو پکانے کا سوچا کہ بھائی کچھ کھانے پینے کا مل جائیں گے، ہم اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ تو اب جو ہے نا تم اپنے پیٹ بھرنے کی چکر میں، تمہارے بھوک کی چکر میں تم نے یہ سوچ لیا، جس کی وجہ سے تمہارے لیے کچا آ گیا۔ اب تم اس کو بھون کے جو ہے نا اس کو پکا کے کھا لو، اس کی تیاری کر لو۔ ہرن ذبح شدہ تھے، دو حصوں میں تقسیم، بنے ہوئے خضر علیہ السلام نے اٹھا لیا، اور جو ہے کچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیا کہ آپ یہ اس کو پکائیں اور بھونے اور جو ہے نا روسٹ بنا کر آپ کھا لو اس کو۔ سفر سے پہلے طرح طرح کی خیالات بھی آگے موسیٰ علیہ السلام کی، کھانے سے متعلق طرح طرح کی خیالات آ رہے تھے۔ میری یہ حالت نہیں ہوئی، آپ کا تو یہ حالت تھی کہ بھائی طرح طرح کی خیالات آ رہے تھے، لیکن میرے یہ حالت نہیں تھا، اسی وجہ سے اللہ نے میرے لیے بھنے ہوئے بھیج دی، روسٹ بنا کر بھیجا۔ آپ ایک صحرا میں جب جا کے پہنچے، بچے کھیل رہے تھے، بعض لوگوں نے کہا جوان، بعضوں نے کہا بچے، تو میرے دوستوں حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی، فقتلہ ہو، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کیا کر دیا؟ قتل، یعنی اس کی گردن، اس بچے کو قتل کر دیا۔ حدیث شریف میں اس قتل کے متعلق آتا ہے جیسے کہ فَأَخَذَ الْخِضْرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ نا، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ،
فاخذ الخضر رأسہ بیدی، اپنے ہاتھ سے اس کی بچے کی بال کو پکڑا. خضر علیہ السلام اس بچے کو سر پکڑ کر یعنی گردن سے اکھاڑ دیا، گردن سے اس کو اکھاڑ دیا. فاخذ الخضر رأسہ بیدہ نہ فاقتلعہ بیدہ فقتلہ. تو یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ تھا. بال سے پکڑا، اس کی گردان کو اکھاڑ دیا. یہ بہت ہی خطرناک معاملہ تھا. ایک بےگناہ لڑکے کے سر تن سے جدا کر دیا. ایک بےگناہ لڑکے جو معصوم تھا، بھائی چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہوتا ہے. چھوٹے معصوم جو بچے ہیں وہ گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ نے تو بےگناہ بچے کو بالکل اس کی گردن اٹھا کر اس کو بال سے پکڑ کر گردن اکھاڑ دیا، قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر رہ نہ سکے. پھر بول پڑا موسیٰ علیہ السلام، یہ کیسے حرکت کر دی آپ نے؟ معصوم بچہ، آپ نے اس کا گردن اکھاڑ دی. فوراً بول اٹھے موسیٰ علیہ السلام، قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. کیا بھائی آپ نے تو ایک بے گناہ جان کو بغیر جان کے بدلے قتل کر دیا، بغیر جان کے بدلے قتل کر دیا. کیسے کیا آپ نے؟ لقد جئت شیئا نکرا. نا تو آپ نے تو بڑی نامعقول بات کر دی. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بڑے نامعقول بات کر دی. معصوم بچے کو قتل کرنے کے متعلق کہ یہ تو معصوم بچے کا قتل کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیسے ایسے بے گناہ بچے، معصوم بچے کو نا بغیر جان کے بدلے آپ نے قتل کر دیا؟ تو آپ نے نامعقول بات کر دی. نا معصوم بچے کا قتل کرنی اچھی بات نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. تو آپ بات آ گیا میرے دوستو نفساً زکیتاً سے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑی جوان تھے. نا بہرحال امام حسن بصری اور مورخ قلبی وغیرہ کہتے ہیں کہ مقتول نوجوان تھا اور لوگوں کی گھروں میں اور مسافروں پر ڈاکے ڈالتا تھا. تاہم اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نفساً زکیتاً فرمایا اللہ رب العزت کہ حضرت موسیٰ نے جو فرمایا کہ نفساً زکیتاً بغیر نفس، یہ فرمایا. تو نفساً زکیتاً کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا بچہ جو ابھی معصوم تھا، جو بے گناہ ہے. اور اگر وہ جوان ہو جائے پھر وہ زکیہ میں شامل نہیں ہوتا ہے. تو مطلب ہے چھوٹا معصوم بچہ. حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اذا ابصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کی سر موڑ دیا. اور کھیل کود کا لفظ ہی بتلاتا ہے بخاری شریف میں. تو کھیل کود بچے کرتے ہیں، تو کھیل کود کر رہا تھا کہ وہ چھوٹا بچہ تھا، آپس میں کھیل کود رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام سے بال پکڑا اور اس کی گردن کو اکھاڑ دی. بہرحال یہ حدیث شریف میں یہ روایت ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بے گناہ بچے کی قتل پر اعتراض کیا تو خضر نے پھر کہہ دیا کہ الم اقل لک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے نہیں کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. اب یہ غلام کی بات آ گئی. دوسرا واقعہ، پہلے تو کشتی توڑنے کا واقعہ آیا، پھر میں نے 2 نقطہ بھی بتا دیا. اب میرے دوستوں یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ بھائی آپ نے اس بچے کی قتل کے بارے میں کہتے ہو کہ اس بچے کو میں نے قتل کر دیا. تو میں نے کہا نا کہ بے گناہ بچہ ہے، معصوم بچے، آپ نے کتنی بڑی حرکت کی ہے، آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا. تو میں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام کہنے قال الم اقل لک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تیرے لیے، میں نے آپ کے لیے تو یہی کہا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، آپ بول پڑو گے. بلا کے پھر بول دیا نا آپ نے. اب یہ بھی میرے دوستوں یاد دلانا ہے کہ اس قتل سے 2 چیزیں یاد دلا رہا ہے. ایک تو معصوم بچے کو قتل کیا، کیوں قتل کیا یہ تو آگے کی بات ہے، لیکن یہ بھی ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی ذکر کر دیا کہ آپ کی آزمائش کی وقت ہے
کہ دیکھیں آپ کے اوپر کتنی بڑی آزمائشیں ہوئے تھے. بولے کیا؟ کہ دو بنی اسرائیل، ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی آپس میں دونوں لڑ رہا تھا. آپ نے ایک مکہ مارا نا، اس بندے کو، وہ بندہ ایک ہی مکے سے ختم ہو گیا، اس کی قتل ہو گئی. تو آپ کے ہاتھوں سے بھی تو بندہ قتل ہوا. آپ نے کیسے قتل کیا؟ نہ آپ نے جان بوجھ کے تو قتل نہیں کیا، لیکن آپ سے ہوا نا. اور پھر آپ کے اوپر آزمائشیں شروع، پھر بنی اسرائیل والے آپ کو پکڑنے آپ کے پیچھے لگا دی، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے نکل پڑے نا. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بھی تو ایسے ہوا کہ ایک مکے مارے، آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، ایک آدمی قتل ہو گئے اس سے، لیکن آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیے. یہ ہو گیا غلطی سے، قتل خطا تھا، قتل خطا تھا، غلطی سے ہو گیا. ان کا مقصد نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک مکہ مارے تو ان کو قتل کر دے، لیکن آپ بچے کا قتل ہوا. تو یہ بات ہے کہ اس میں بھی کچھ ہے باتیں کہ آپ، جب میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ جب آپ میرے ساتھ کوئی سوال نہیں کرو گے اور جب آپ میرے ساتھ چلو گے تو بالکل خاموش رہنا جب تک میں آپ کو بتا نہ دوں. لیکن آپ نے پھر سوال کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگا، اب بات یہ ہے، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. اگر اس مرتبہ کے بعد میں نے آپ کی کوئی سوال کیا تو بے شک مجھے اپنے مائیت میں نہ رکھنا، اپنے مائیت میں نہ رکھنا. اس مرتبہ کی بات اگر کوئی بات میں نے بتا دیا، اپنے مائیت میں مجھے نہ رکھنا. قد بلغت من لدن عذرا، میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ چکے ہو. مطلب یہ کہ آپ حجت تمام ہو چکی ہے اور آپ میرے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتے ہو، کیونکہ آپ نے شرط کی خلاف ورزی کر دی. خلاف ورزی، جب آپ کی طرف سے خلاف ورزی ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بولا ہاں اس کی بعد پھر میں جو ہے کچھ نہیں کہوں گا، آپ کوئی سوال نہیں کروں گا، بے شک مجھے اپنے مائیت میں نہ رکھنا. آخری میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ چکے ہو، مطلب یہ کہ آپ حجت تمام ہو چکی ہے. اگر آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ جدا کر دینا مجھے، کیونکہ شرط کی خلاف ورزی میری طرف سے ہوئی ہے، میں نے شرط کی خلاف ورزی کیا. مفسرین کرام فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے دفعہ بھول کر سوال کیا، پہلے دفعہ بھول گیا تھا نا، دوسری دفعہ اب اقرار تھا کہ ہاں میں نے آئندہ اسے غلطی ہوگی تو بے شک آپ سے علیحدہ کر دینا. آپ پھر تیسری مرتبہ کا سوال جو آگے آ رہا ہے وہ بالکل جدائی کی نیت سے تھا.